अभी हम ज़ोरिन की लाइव यूएसबी बनाएंगे। लाइव यूएसबी दो वजह से बनाई जाती है। पहली वजह ये कि आप लाइव सिस्टम लिनक्स ज़ोरिन ओएस को चला सकेंगे, इसलिए उसको लाइव यूएसबी कहते हैं। और दूसरी वजह ये कि आप उससे ज़ोरिन ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ज़ोरिन की लाइव यूएसबी बनाने के लिए जो अभी हमने डाउनलोड किया है यूनेट बूटिन, इस पर डबल क्लिक करें तो ये विंडो आपके पास खुल जाएगी। ये विंडो दो काम करती है। एक तो ये कि ये नेट से, अगर आप यहाँ पे मुख्तलिफ लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस की लिस्ट है जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, जिसकी आप लाइव यूएसबी बनाना चाहते हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट करें और उसका वर्जन सेलेक्ट करें तो ये आपको इंस्टॉल करने की ऑप्शन देता है। मगर क्योंकि हम पहले ही लिनक्स अपनी मर्ज़ी की लिनक्स डाउनलोड कर चुके हैं जो कि ज़ोरिन ओएस है, इसलिए हम इसके बजाय जो इसका दूसरा काम है डिस्क इमेज, ये हम सिलेक्ट करेंगे। तो डिस्क इमेज में आपने इसको ISO फाइल की जो कि हमने ज़ोरिन ओएस की डाउनलोड कर चुके हैं वो हम देंगे। यहाँ पर आप ब्राउज़ के बटन पर क्लिक करें और ब्राउज़ करें जहाँ पे आपकी ज़ोरिन डाउनलोड आपने की। क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है इसलिए मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन, और इसको पाथ मिल गया। और तीसरी अहम ऑप्शन, यहाँ पे खुद ब खुद USB ड्राइव सिलेक्टेड है। अगर यहाँ पे सिलेक्शन उसकी नहीं आ रही तो आप खुद से सिलेक्ट कर लें और ओके पे क्लिक करें। और आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये लाइव USB बनानी शुरू कर देगा। और ज़ाहिर बात है कि थोड़ी सी देर तो ज़रूर लगेगी इसमें और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी मैं वीडियो को आर्जी तौर पे बंद कर दूंगा और जब ये ख़त्म होने के करीब होगी, यानी जब ये तीसरा और चौथा स्टेप करने के करीब होगी, तो मैं दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर दूँगा। शुक्रिया। अभी तीसरा और चौथा स्टेप हो चुके हैं और ये आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट करने का कह रहा है। तो अभी आपने रीबूट करना है और अपने कंप्यूटर का बूट सीक्वेंस तब्दील करना है कि आपका कंप्यूटर USB से बूट करे। आमतौर पर कंप्यूटर में F11 या F12 की ऑप्शन आती है कि ये प्रेस करें तो आपको दस्तयाब बूट डिवाइसेस की लिस्ट वो आपको दिखा देता है। अगर इस तरह की ऑप्शन नहीं है तो आपको F2 या डेल या कोई और की जिसको आप इस्तेमाल करते हुए सेटअप बायोस के सेटअप में जाते हैं तो उसमें जाके आपको बूट सीक्वेंस में USB ड्राइव को सिलेक्ट करना होगा, फर्स्ट बूट ड्राइव। और अगर आपने DVD राइट की है तो DVD को फर्स्ट बूट डिवाइस बनाना होगा और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें। और जब आपकी लाइव DVD या लाइव USB से कंप्यूटर बूट होगा तो इस तरह की ऑप्शन आपको नज़र आएंगी। आमतौर पर पहली ऑप्शन में जाना ही काफ़ी है। अगर ग्राफिक्स का मसला आ रहा हो तो सेव ग्राफिक मोड में जाया जा सकता है। अभी मैं पहली ऑप्शन में ही जाता हूँ और ज़ोरिन ओएस का बूट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं इसको वर्चुअल मशीन के अंदर चला रहा हूँ, इसके आम ग्राफिक्स नहीं चल रहे, वरना शुरू में यहाँ पर बहुत फैंसी सा बूट प्रोसेस के आइकन शो होता है। ये ज़ोरिन का डेस्कटॉप हमारे सामने आ गया है। आप इसको आम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन कंप्यूटर में जा सकते हैं,
ہوم میں جا سکتے ہیں، باقی اس کا مینیو چیک کر سکتے ہیں، گیمز کھیل سکتے ہیں، اور جب آپ کی تسلی ہو جائے تو آپ انسٹال زورین او ایس کے آئیکن پر ڈبل کلک کریں اور انسٹالیشن پروسیس شروع ہو جائے گا۔ فارورڈ، جہاں پر لینگویج سلیکٹ کرنی ہے، ویسے تو اور بھی بہت ساری لینگویجز ہیں، ہماری اردو زبان نہیں ہے، بہرحال ابھی ہم نے انگلش سلیکٹ کیا اور فارورڈ پہ کلک کیا۔ یہ آپ کو انسٹالیشن کی ریکوائرمنٹس بتا رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ اگر آپ لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں تو پاور سورس پلگڈ ان ہو اور انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہو اور تقریباً 15 GB ہارڈ ڈسک اویلیبل ہو۔ ویسے تو یہ اس سے کم پر بھی انسٹال ہو جائے گا مگر یہ ریکمینڈڈ ہے۔ ابھی آپ فارورڈ پر کلک کریں۔ جیسے کہ ہم زورین او ایس ونڈوز 7 کے ساتھ انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے ہم پہلی آپشن منتخب کریں گے۔ اس میں ہماری ڈوئل بوٹ سیٹنگ بنے گی، یعنی جب انسٹالیشن مکمل ہو جائے گی تو کمپیوٹر سٹارٹ جب بوٹ ہوگا تو وہاں پر آپ کو یہ زورین او ایس اور ونڈوز 7 دونوں میں جانے کی آپشن دے گا۔ آپ کی مرضی ہے جون سا بھی سسٹم چلائیں۔ اگر آپ ونڈوز 7 کو ختم کر کے زورین انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیکنڈ آپشن سلیکٹ کریں گے، مگر ہم یہ نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی زیادہ تر سسٹم پر یہ بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسری آپشن ہے، اس کو آپ کسٹم آپشن کہہ سکتے ہیں، یا اگر آپ پہلے بھی لینکس انسٹال کر چکے ہیں اور ابھی اس میں کوئی خرابی تھی یا کسی اور وجہ سے، یا آپ پرانی لینکس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور نئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ تیسری آپشن میں جا کر مزید سیٹنگز کریں گے۔ بہرحال ہم نے اس میں جانا نہیں اور ابھی ہم پہلی ہی آپشن منتخب کر کے فارورڈ پر کلک کرتے ہیں۔ یہاں پر بائیں طرف آپ کے کمپیوٹر کی کوئی ایک ڈرائیو جس میں سب سے زیادہ خالی سپیس تھی وہ آ رہی ہوگی، اور دائیں طرف جو سپیس زورین او ایس کو ایلوکیٹ ہوگی وہ آ رہی ہوگی۔ آپ یہاں پر درمیان میں کرسر لا کر اس کو لیفٹ کلک کر کے دائیں بائیں ڈریگ کر کے سپیس کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ انسٹال ناؤ پر کلک کریں۔ اب آسان سٹیپس آگے ہیں۔ یہاں پر آپ کو اپنے شہر کا نام لکھنا ہوگا۔ مثلاً میں اٹک شہر میں رہ رہا ہوں تو میں لکھوں گا ATTOCK سٹی، اٹک سٹی پنجاب، اور آپ فارورڈ پر کلک کریں۔ مزید آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے انسٹالیشن پروسیس جاری ہے اور ساتھ میں آپ یہ انفارمیشن بھی ایڈ کرتے جا رہے ہیں۔ فارورڈ پر کلک کریں۔ اگر آپ ڈیٹیلز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا ایرو ہے، اس پر کلک کریں گے تو آپ کو جو سٹیپ چل رہے ہیں اس کی ڈیٹیل بتا دی جائے گی۔ اور اس کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر دوبارہ اس پر کلک کریں تو یہ ڈیٹیل ختم ہو جائے گی۔ اب آپ نے یہاں پر اپنے کی بورڈ کی لے آؤٹ جو ہے وہ دینی ہوگی۔ مثلاً میرے پاس جو کی بورڈ ہے وہ ڈینش زبان کا ہے، اس لیے میں یہاں سے ڈینمارک منتخب کروں گا، اور آپ یہاں پر نیچے لکھ کر چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آیا
لکھا جا رہے ہیں جو لفظ آپ کے کی بورڈ پر موجود ہیں. مثلاً یہاں پہ کچھ یہ اسپیشل الفابیٹس ہیں جو کہ ڈینش کی بورڈ پر ہی موجود ہوتے ہیں. اور آپ فارورڈ پر کلک کریں. نام دیں. مثلاً میں اپنا نام لکھتا ہوں AMIRSHAHZAD. اور ٹیب پریس کریں یا یہاں پر کلک کریں. یہ آپ کے کمپیوٹر کا نام ہوگا. اگر آپ لین نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو یہ نام باقی کمپیوٹرز کو نظر آئے گا. میں مثلا اس کو چینج کر کے لیپ ٹاپ کر دیتا ہوں. اور یہ جو پک ہے یوزر نیم، یہ جو یوزر نیم ہے یہ آپ کو کمپیوٹر میں لاگ ان ہونے کے لیے جو نام استعمال ہوگا وہ یہ ہوگا. اور اس کے بعد آپ پاسورڈ دیں. میں ابھی ایک ڈمی سا پاسورڈ انٹر کر دیتا ہوں. اور یہاں پہ ایک آپشن ہے لاگ ان آٹومیٹیکلی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کمپیوٹر خود بخود آپ کے اس یوزر کو لاگ ان کر دے بغیر پاسورڈ انٹر کیے تو آپ یہ آپشن منتخب کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ پاسورڈ انٹر کر کے لاگ ان ہوں. اور مزید یہ کہ اس میں جو آخری آپشن ہے انکرپٹ مائی ہوم فولڈر، اگر آپ اس کو ٹک کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہوم فولڈر جو ہے اس کو یا مائی ڈاکومنٹس کا جو فولڈر ہے اس کو کوئی بھی اور بندہ نہیں دیکھ سکے گا. اگر اس کو ان ٹک کرتے ہیں تو لوگ آپ کے ہوم فولڈر کو دیکھ تو سکیں گے مگر تبدیل یا ڈیلیٹ نہیں کر سکیں گے. بہتر یہی ہے کہ اس کو ان ٹک رکھیں، کیونکہ اگر آپ کا ہوم فولڈر انکرپٹڈ ہو اور آپ کا سسٹم میں کوئی خرابی آ جائے یا لاس ہو جائے تو پھر اس کو واپس ڈیٹا کو لانا مشکل ہے. ابھی آپ فارورڈ پر کلک کریں. ابھی یہ انسٹالیشن کے باقی حصے پورے کرے گا اور یہ سلائیڈ ایک چلتی رہے گی جو آپ کے زارن او ایس کے بارے میں یا لینکس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات دے گی. اگر آپ نیکسٹ سلائیڈ ویسے تو خود بخود آ جائے گی، اگر آپ جلدی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں. اور اگر آپ سے کوئی سلائیڈ مس ہو گیا تو آپ بیک کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب یہ انسٹالیشن پوری ہو جائے گی تو یہ ونڈو بند ہو جائے گی اور آپ کو یہ کمپیوٹر ری اسٹارٹ